الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، آج اس محفل میں میرا موضوع سخن وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، جن کا نام خود ساختہ اہل حدیث ہے، جن کو ہم اور آپ غیر مقلدین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مختصر وقت میں بندی اس بات کی پوری کوشش کرے کہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے، ہمیں اور غیر مقلدین کا کیا اختلاف ہے، ان کے بڑے اور چھوٹوں کی کیا بکواسات ہے، اور اسلام اور شریعت کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے۔ لیجیے جگر پر ہاتھ رکھ کر سنیے۔ محترم دوستو، یہ وہ فرقہ ہے جو کافر کے ذبیح کو حلال کہتا ہے اور ناپاک آدمی کو قرآن چھونے کی اجازت دے دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے اقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام کہتا ہے، اور ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 نہیں ماننا بلکہ 1 مانتا ہے۔ اس پر بس نہیں، یہ وہی فرقہ ہے جو تراویح کے 20 رکعت نہیں مانتا بلکہ 8 رکعت مانتا ہے، اور جمعے کی پہلی اذان کو انکار کر دیتا ہے، اور صحابہ کرام کی فیصلوں کو انکار کر دیتا ہے، ائمہ 4 اور صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے، اور برا بلا کہنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ محترم دوستو، یہ ایک مسلمان صحیح ہے۔ ملک ہندوستان میں جتنے باطل فرقے آئے، اس کے پشت اور سپاری انگریزی نے کی تھی، اور اس کی غیر مقلدین کی ابتدا سن ہجری 1240 پر 6 میں ہوئی، اور جس کا بانی عبدالحق بنارسی تھا، جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ناشائستہ حرکت کی وجہ سے اس کو اپنے جماعت سے نکال دیا تھا، اور یہ غیر مقلدین کا فرقہ انگریزوں سے ملنا شروع کر دیا، اور انگریزوں کی وفاداری کی گیت گانا شروع کر دیا۔ وہ انگریز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے، وہ انگریز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ انگریز جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا تن اور دھن کو بازی لگایا تھا، اور کسے نہیں پتا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو بیوہ کر دیا گیا تھا، اور ان کے سحاق کو لوٹ لیا گیا تھا، اور ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا تھا، اور اسلام اور شریعت اور قرآن پر چلنے والے علماء کرام کو پھانسی کے پندوں پر لٹکایا گیا تھا، اور درخت کے جھاڑوں پر لاشیں لٹکائی گئی تھی، اور ان کے سور کے کھالوں میں لپٹ دیا گیا تھا، اور ان کو سور کے کھالوں میں لپٹ کر گرم کڑی کے تیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس پر بس نہیں ہوئے کہ شاہی خاندان کے خوب ترین خواتین جن کی دیدار کے لیے سورج اور چاند بھی ترستے تھے، ان کو در در بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے پھرتے تھے، ان کو کھٹورا لے کر در در پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کو زبردستی سے سور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور ہندوؤں کی منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا۔ الغرض ہر طرف تباہ اور بربادی کا دورہ چل آ رہا تھا، خون پانی کی طرح بہ رہا تھا، گلی کوچوں میں لاشیں پڑے ہوئے تھے، دن دہاڑے چرندے پرندے کھسوڑتے تھے، اور اس وقت انسانیت رونے لگی، دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہائے میرے اکابر اور میرے علماء کرام، اس اسلام کے دشمن انگریزی کے مقابلے میں لڑتے رہے، مگر یہ غیر مقلدین فرقہ انگریزوں کے جہاد کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا تھا، اور انگریزوں سے ملا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی۔ محترم دوستو، جس فرقے کا یہ حال ہے، اس ظاہر ہے کہ اسلام اور شریعت کے ساتھ اس کا کیا مقابلہ ہوگا۔ محترم دوستو، اس میں صحابہ کرام کے فیصلوں کو ٹھکرایا جاتا، اور بڑا شور مچاتے ہیں کہ تراویح کے 20 رکعت ثابت نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے تراویح کی 20 رکعت چلی آ رہی تھی، اور انشاءاللہ قیامت تک چلی آئے گی، کہ لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ماہ رمضان میں تراویح کی 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور
وہ عمر جس کے رائے پر ملک عرش فیصلہ کیا کرتے تھے۔ محترم دوستو، یہ غیر مقلدین بڑا فتنہ مچاتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ غیر مقلدین بڑا فتنہ مچاتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل حدیث تھے، تبع تابعین اہل حدیث تھے، ائمہ اربعہ اہل حدیث تھے، اور اہل علم کا لقب اہل حدیث تھا، فاتح مسلمان اہل حدیث تھے۔ محترم دوستو، ہم یہ اہل حدیث ہے، حد ہوگی کم عقلی، زیادہ کوئی ان سے پوچھے صحیح کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کے عقائد تم جیسے تھے؟ تبع تابعین کے عقائد تم جیسے تھے؟ ائمہ اربعہ کے عقائد تم جیسے تھے؟ ہرگز نہیں۔ محترم دوستو، یہ غیر مقلدین صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کیا جاتا اور ائمہ اربعہ اور تبع تابعین کو ناجائز اور حرام بتایا جاتا۔ یہ غیر مقلدین اہل حدیث نہیں ہے، بلکہ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھوایا تھا اور انسان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا اور صحابہ کرام اہل حدیث تھے، وہ اہل حدیث کی خدمت کرنے والے تھے، وہ اہل حدیث کی اشاعت کرنے والے تھے اور وہ اہل حدیث کی تبلیغ کرنے والے تھے، وہ حدیث کی حفاظت کرنے والے تھے۔ محترم دوستو، میں اپنے بات کو طویل نہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ فرقہ غیر مقلدین ہے جو ملک ہندوستان میں انگریزی کا حکومت آنا مسلمانوں کو رحمت بتایا جاتا تھا۔ یہ وہ غیر مقلدین ہیں جو صحابہ کے تقدس کو پامال کیا جاتا تھا اور صحابہ کرام کو بھی رعایتی بتاتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جس نے حق کے راہ میں اپنی گردنیں اٹھائی، وہ صحابہ کرام جو اپنے دھن دولت کو لٹایا، خون کی ضرورت پڑی تو خون دیا، پیسوں کی ضرورت پڑی تو پیسے دیے، اور وہ صحابہ کرام جس کی تعریف قرآن نے کی، جس کی سچائی قرآن نے کی، اور جس کی سچائی قرآن نے کی، وہ صحابہ جس کی متقی اور پرہیزگار ہونا قرآن نے کیا، وہ صحابہ کی تعریف خود اللہ رب العزت نے کی تھی۔ محترم دوستو، افسوس آج ہم سب کتنے فرقوں میں پڑ چکے ہیں اور کتنے فرقوں میں پڑ چکے ہیں۔ آنکھ کھول کر دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ محترم دوستو، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ محترم دوستو، کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ہم کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے، کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ہم کو کچھ بھی کہہ سکے، جو بھی کیا ہم نے ہی کیا۔ محترم دوستو، کسی نے کہا، خوب ہی کہا، دل کے بھگونے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے بھگونے جل اٹھے سینے کے داغ سے،